ٹھیک ہے طالپور صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حافظ حمداللہ صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت چیزیں پھیلا رہی ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے، اور ابھی ہم ifs and buts اگر مگر پہ ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، صوبائی خود مختاری، NFC ایوارڈ میں ترمیم، یا ان ون وے اور another کچھ نہ کچھ صوبوں کا شیئر کم کرنا، JUI اس پہ کہاں پہ کھڑی ہوگی اس سارے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف تو یہ ہے کہ 73 کا آئین جس طرح ہے اس آئین کو اسی صورت میں اور اسی شکل میں رہنے دیا جائے، کیونکہ 27ویں علی ترمیم میں جو کچھ کیا گیا کافی حصہ 73 کے آئین کا حصہ بگاڑ دیا گیا۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے اس کی مخالفت بھی کی، اور مخالفت کے ساتھ اس کے خلاف ووٹ بھی استعمال کیا، جس کو ہم مزاحمت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آج 28ویں علی ترمیم کی بازگشت ہے۔ پہلے تو وفاقی وزراء انکار ہی کرتے کہ کوئی 28ویں ترمیم نہیں ہے، جس طرح 27ویں علی ترمیم سے پہلے بھی وہ انکاری تھے، لیکن بعد میں 27ویں ترمیم آئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انکار کے بعد اب اقرار بھی ہے کہ وزراء کہتے ہیں کہ ہاں 28ویں آئینی ترمیم ہے، اور مبینہ طور پر جو مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم جن نکات کی بنیاد پر وہ ہوگی وہ آپ کے سامنے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا NFC ایوارڈ کو چھیڑنا اور کراچی پورٹ کو اور گوادر پورٹ کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دینا، اور جہاں جہاں بھی معدنیات ہو ان وسائل کو صوبوں سے لے کر وفاق کے زیر کنٹرول لانا، اور صوبوں کی اضافے کی بات اور ووٹر کی عمر کی میں اضافے کی بات، یہ چیزیں اگر ہوں جو میڈیا پر بازگشت کر رہی ہے تو یہ 73 کے آئین کے لیے میرے خیال میں ایک خودکش حملہ قرار دیا جائے گا۔ اور جمعیت علماء اسلام کی کوشش یہ ہے کہ 73 آئین کافی دہائیوں کے بعد، یعنی 2 دہائیوں کے بعد 73 کا آئین ایک متفقہ دستور کی صورت میں سامنے آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے، اور دیگر سیاسی قائدین۔ لہٰذا اس متفقہ دستور کو اگر اس طرح اب مسخ کریں گے تو فرض بنتا ہے پیپلز پارٹی کی بھی، کیونکہ وہ خالق ہے اس 73 کے آئین کی، جمعیت علماء اسلام کیونکہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 73 کی تشکیل میں آئین کی تشکیل میں شامل تھے۔ ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت، جمعیت کی قیادت اور دیگر وہ قائدین جو 73 کے آئین کی تشکیل میں شامل تھے آئین کی تحفظ اور دفاع کی جنگ لڑے۔ لہذا اگر اس پر اقتدار سے ہمارے ہاتھ سے اقتدار نکلتا ہے، بے شک اقتدار چلے جائے، لیکن ہمیں آئین کو بچانا ہے، کیونکہ ابھی تک اگر چاروں صوبے وفاق کے ساتھ ہے تو اس آئین کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ یہ ترامیم کریں گے جو بازگشت جس کی ہو رہی ہے جن نکات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوبوں کو کمزور کریں گے اور وفاق کو مضبوط کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق کو مضبوط کریں گے اور شاہیت کو بحال کریں گے، ٹھیک، جس کو ایک گنا آپ شاہی ریاست کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا شاہی ریاست بنانے کی بجائے ہم وفاقی ریاست کے حق میں ہیں، اور 28ویں ترمیم کی صورت میں وفاقی ریاست ختم ہو جائے گی، ایک شاہی ریاست سامنے آئے گی۔